سے بڑے بڑے گناہ بھی کیوں نہ ہوں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرے گا، گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، گناہوں کو مٹانے کا دوسرا راستہ کلام اللہ کے اوپر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے، اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، اس کے قیام کی جستجو بھی ہونی چاہیے، اس کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، جس کا کلام اللہ کے اوپر پختہ یقین ہوگا، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اوپر یقین لے آؤ گے، حضرت رسول اللہ کے قلب اطہر کے اوپر اترنے والے قرآن کے اوپر یقین لے آؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے معاملات کو سنوار دے گا۔ حضرات گرامی قدر، تیسرا ذریعہ گناہوں کی معافی کا، حضرت رسول اللہ کے اسوہ کامل پہ چلو، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے، آپ کی پیروی کو کیا جائے، آپ کی اتباع کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان بالکل واضح ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، حضرت رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، چہرہ میرا نصرانیوں کی طرح ہے، شادی بیاہ میرے ہندوؤں کی طرح ہیں، تہوار میرے فرنگیوں کی طرح ہیں، کاروبار میرا یہود کی طرح ہے۔ اور میں بات کرتا ہوں کہ وائرس آیا تو کیوں آیا، اللہ کا عذاب آیا تو کیوں آیا، اللہ کی پکڑ آئی تو کیوں آئی، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی تو کیوں آئی۔ آج تو حضرت رسول اللہ کے نقش قدم کے پر چلنا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور ایک اور راستہ گناہوں کی معافی کا، دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، مکان پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، شادی بیاہ کے معاملات میں جھوٹ بولنے والے، پرے پنچایت کے معاملات میں جھوٹ بولنے والے، اپنی دولت کے معاملات میں جھوٹ بولنے والے، اپنی ہٹی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، اپنی فیکٹری پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنے والے، اپنی ناک کے لیے جھوٹ بولنے والے، اپنی سیاسی وجاہت کے لیے جھوٹ بولنے والے، اپنے عہدے کے لیے جھوٹ بولنے والے، اپنے ہیبت و حشمت کے لیے جھوٹ بولنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی معافی کا راستہ بتلا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے ایمان والو، سیدھی بات کرنا شروع کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے معاملات کو سنوار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، 30 سال اللہ کی نافرمانی میں کے اندر گزار دیے، 40 سال اللہ کی نافرمانی میں گزار دیے، اب ڈر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو معاف کرے تو کیسے کرے؟ آج میں متقی بن بھی گیا تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل حاصل کروں تو کیوں کروں؟ حضرات گرامی قدر، میرے پروردگار عالم نے صبر کا اعلان فرما دیا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تم متقی بن جاؤ، تمہاری ساری خطاؤں کو پروردگار عالم معاف کر دے گا، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور تمہارے اجر کو تو چند فرما دے گا۔ حضرات گرامی قدر، 30 سال تک متقی نہ رہے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 40 برس تک متقی نہ رہے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، 50 برس تک متقی نہیں رہے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ آج اگر تم متقی بن جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہارے اجر کو دو چند کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، راستے تو بہت سے ہیں، راستے تو بہت سے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مال کی محبت نے تمہیں شکنجے میں لیا ہوا، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو تم ہرچنے کے اوپر تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں
سری اعلانیہ صدقہ کرو، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن اگر خفیہ صدقہ کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے اور فقیروں کو دیتے ہو، مستحقین کو دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہاری سیئات سے درگزر کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، راستے تو بہت سے ہیں۔ صبح دم تم نے فجر کی نماز کو پڑھا، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے، اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، تمہارے گناہ سمندروں کی جھاگوں کے برابر بھی کیوں نہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان کا مہینہ تم نے گزارا، عادتاً روزہ نہیں رکھا، عبادتاً روزہ رکھا۔ من قام رمضانا ایمانا، من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، رمضان کے مہینے کے اندر تم نے راتوں کا قیام کیا، نیکی کی نیت کے ساتھ، ثواب کے ساتھ، ثواب کے حصول کے لیے کیا۔ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، راتوں کے قیام کرنے والے تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ تیرے سابقہ خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، سین مسجد سے گھبرانے والے اور کرونا وائرس کے خوف سے گھر میں چھپ جانے والے، کاروبار کے لیے تجھے کرونا وائرس کا کوئی ڈر نہیں اور مسجد میں آتے ہوئے تو وائرس سے ڈر رہا ہے، ضمانت ہٹی کے اوپر یا فیکٹری کے اوپر فلاح کی نہیں، مسجد میں فلاح کی ضمانت ہے۔ حی علی الفلاح، تو سین مسجد میں آ، اللہ کامیابیاں تیرا مقدر بنا دے گا۔ تو کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ پروردگار عالم کے آستانے کے اوپر جھک کے دیکھ تو صحیح، اس کے گھر آ کے دیکھ تو صحیح، اس کے دھر کو اختیار کر کے دیکھ تو صحیح، اپنے اعمال سیئات سے اجتناب کر کے دیکھ تو صحیح، تقوی کا راستہ اختیار کر کے دیکھ تو صحیح، حضرت رسول اللہ کی اتباع کا راستہ اختیار کر کے دیکھ تو صحیح، قرآن مجید کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان رکھ کے دیکھ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے تجھے وسائل دیے ہیں، تو کبھی انڈونیشیا جاتا ہے، کبھی ملیشیا جاتا ہے، کبھی کوالالمپور جاتا ہے، کبھی سنگاپور جاتا ہے، اگر نہیں جاتا، حج پہ نہیں جاتا، 30 برس نہیں گیا، 40 برس نہیں گیا، 50 برس نہیں گیا، وہ اللہ کی رضا کے لیے حج کر، اللہ تیرے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے گا، تجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح تو آج ہی اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ ذرائع ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب نے ہمیں بتلائے ہیں، اگر ہم ان ذرائعوں کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ قیامت کے دن گناہوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامہ یا مال کو ایک فرق حالت میں ہمارے سامنے رکھے گا۔ حضرات ذرا غور کیجئے، زناکاری، قتل و غارت گری اور شرک آپ کی توبہ کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کے سامنے اس انداز میں پیش کیے گئے کہ اللہ نے ان کی جگہ نیکیاں لکھی ہوں تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ حضرات گرامی کہتے چنانچہ آج موقع ہے، آج اصلاح کی ضرورت ہے، آج گناہوں کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی ضرورت ہے، آج گناہوں اس کے شکنجے سے نکلنے کی ضرورت ہے، آج اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنے کی ضرورت ہے، آج اپنے آپ کو اثر نو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و رحمت کے حصول کے لیے کھپانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اخروی کامیابیوں سے ہمکنار کر دے اور ہمارے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر،
انسانوں کی زندگی کے اندر آنے والی تکالیف، کلفتوں اور پریشانیوں کا اس کے گناہوں کے ساتھ انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یہ گناہ ہی ہیں جو بیماریوں کو لے کے آتے ہیں، یہ گناہ ہی ہیں جو آفات اور زلزلوں کو لے کے آتے ہیں، یہ گناہ ہی ہیں جو وائرس اور بیکٹیریے کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کی مخلوق زمین کے اوپر پہلے بھی موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر شدت و حدت پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ وہ کون ہے جو ٹڈی دلوں کو حکم دیتا ہے تو فصلوں کے جھنڈ اڑا کے رکھ دیتی ہیں؟ وہ کون ہے جو پرندوں اور حشرات الارض کو حکم دیتا ہے تو بڑی تعداد کے اندر میوہ جات اور پھل جو ہیں وہ برباد اور تباہ ہو جاتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر ایک پتا بھی ایسا نہیں جو مالک کائنات کے امر اور اس کے اذن کے بغیر حرکت کرتا ہو۔ حضرات گرامی قدر، کرونا وائرس سے مرنے والے لوگ وہ اللہ کے حکم سے مر رہے ہیں، اور کرونا وائرس سے بچنے والے لوگ اللہ کے حکم سے بچ رہے ہیں، اور کرونا کی لپیٹ میں آ کر بچ جانے والے لوگ اللہ کے حکم سے بچ رہے ہیں، اور کرونا کے جھنجھوڑے کے اندر آنے والے لوگ اللہ کے حکم سے جھنجھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ گناہ جو ہیں نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں کے اندر پریشانیوں کو لانے کا سبب ہیں، بلکہ آخرت کی تباہی اور بربادی کے اوپر بھی منتج ہو جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ان گناہوں کی عقوبت سے بچنے کے لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، قرآن کے اوپر پختہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے، سید العرب والعجم کے اسوہ کامل پہ چلنے کی ضرورت ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، حج کا سفر کرنے کی ضرورت ہے، رمضان کے روزے اور قیام ثواب کی نیت سے رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، وضو اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے، صحن مسجد میں آ کے اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے ساتھ ٹوٹے ہوئے تعلق کو استوار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو اپنا حاکم، اپنا رازق، اپنا بادشاہ اور اپنا مالک سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ کام کر لیے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ جو نیکیاں کرتے رہے وہ تو الحمدللہ نیکیاں کرتے رہے، اور جو گناہوں کے اندر غلطہ و پیچھا رہے ان کے لیے بھی پیغام فلاح موجود ہے۔ 30-40 سال زندگی کے برباد کر چکے ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رؤوف الرحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ غفور ہے۔ اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس نے خود اس بات کی نویس سنا دی ہے، وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ بزبان نوح علیہ السلام اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، وہ بخشنے والا غفار ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ خوب فراواں بارشوں کا نزول فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ مال بھی بڑھا دے گا، بیٹے بھی بڑھا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے نہروں کو بھی آباد کر دے گا، تمہارے لیے باغات کو بھی آباد کر دے گا۔ آخر میں 2 اعلانات ہیں۔ حافظ حالت صاحب ہمارے دوست ہیں، کھڑیاں کے ساتھ انہوں نے مسجد بنائی، بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ۔ تمام لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ان کی مسجد کے باقی ماندہ معاملات جو ہیں احسن طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ حافظ صاحب اب بار تشریف لے جائیں اور تمام لوگ حضرت حافظ صاحب کے ساتھ تعاون کریں۔ دوسری بات یہ ہے، آج ہمارے بھائی جمیل فیضی صاحب کا ہم نے غائبانہ نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہمارے بھائی فہیم صاحب جو ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اپنے جنازے کو اپنے بھائی کے یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو لوگ خود جنازہ یہاں لے کے آتے ہیں، آپ تمام لوگوں کو اس کے اندر ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ آج اگر ہم لوگوں کے لیے گڑ گڑا کے دعا مانگیں گے تو کل کلا اللہ تبارک و تعالی ہمارے جنازوں میں ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو ہمارے لیے دعائے خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمان میتوں کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی بساط کی حد تک ہم میتوں کو غسل بھی دلوا رہے ہیں اور جنازہ بھی جس حد تک ممکن ہے پڑھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رابطہ کرنے والے لوگ زیادہ ہیں اور ہمارے پاس والنٹیئر کارکنان کی تعداد کم ہے۔ آج جمعے کے بعد جو لوگ اس عظیم کارنامے کو اور اس عظیم کار خیر کو انجام دینے کے لیے تیار ہوں، غسل والے، تو حضرات گرامی قدر لازماً اپنے ناموں کو قیم بیٹے کے پاس یا ڈاکٹر عمر صاحب کے پاس یا فہد بیٹے کے پاس لازماً اپنے ناموں کو درج کروا کے جائیں تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر کورونا سے فوت ہونے والی میتوں کے غسل کا، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کر سکیں۔ اللہ، ہماری طاقتیں معمولی تھیں، صلاحیتیں معمولی تھیں، جو کام ہم نہ کر سکے اس پہ ہمیں معاف فرما اور آئندہ کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کے یہ کار خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.